ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حق محدود ولا نعت موجود ولا وقت معقود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان عرشه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم لعن قتلة الحسين وأجداده وأولاده وأنصاره وأصحابه أجمعين اللهم لعن قتلة الحسين وأجداده وأولاده وأنصاره وأصحابه أجمعين اللهم لعن قتلة الحسين وأجداده وأولاده وأنصاره وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك في القرآن المجيد الحمد لله رب العالمين درود پر محمد اگر فرش عزا پہ جگہ موجود ہے تو جو حضرات کہیں بھی کھڑے ہیں یا ادھر ادھر بیٹھے ہیں ان سے میری دست بدستہ گزارش ہے کہ جو فرش عزا شام غریبہ کے لیے بچھائی گئی ہے وہاں بیٹھیں تاکہ وہ سوگ وہ غم وہ مصیبت کا احساس ہمیں ہو سکے. تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. حیات اور موت اس کے دست قدرت میں ہے. اس نے اپنی تمام مخلوقات میں ایک مخلوق کا انتخاب کیا اور اس کے سر پہ تاج اشرف المخلوقات رکھا، اور اس انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اسے زمین پر بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا کہ ہم نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ زمین پہ جا کے وہ مقام کھو بیٹھے جو مقام ہم نے اسے عطا کیا ہے. لہذا ہدایت کا سلسلہ رکھا اور ہم اپنے معبود کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پروردگار عالم نے ہمارے قلوب کو اہل بیت کی محبت سے منور رکھا. بہت اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی اس قدر ہے، مگر ہم وہ قوم ہے کہ ہاتھ سارے انسان رکھتے ہیں، فقط اس قوم کا ہاتھ سینے تک جاتا ہے. آنکھیں ہر کسی کے پاس ہے، مگر شہیدان کربلا کے غم میں آنکھیں فقط ہماری اشکبار ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بعد نبوت کا جب سلسلہ ختم ہو چکا تو پروردگار عالم نے امامت کا سلسلہ اس زمین پر قائم رکھا تاکہ ہدایت کا سلسلہ باقی رہے. اور یہاں تک کہ ہدایت امام حسن مجتبیٰ کے بعد جب عہدہ امامت فرزند نبی امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا تو یہ دور 60 ہجری کا دور وہ دور تھا کہ یہ امت کے پستی تھی، یہ امت کا زوال تھا. توجہ، یہ امت کا زوال تھا، یہ امت کی پستی تھی کہ 60 ہجری کے تمام مسلمانوں کے درمیان فرزند رسول حسین ابن علی جیسی عظیم شخصیت موجود تھی، مگر امت نے حسین کو چھوڑ کے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت پستی کی. یہ امت کی پستی تھی، زوال تھا کہ نبی کا نواسہ امت کے درمیان موجود تھا، مگر امت نے نبی کے نواسے کی بیعت کو چھوڑ کر، ان کو ترک کر کے، پسے پشت ڈال کے
یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کو تسلیم کیا. درد حسین یہ نہیں تھا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے توجہ، درد حسین یہ نہیں تھا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے. درد حسین یہ نہیں تھا کہ حسین اماں کی لہد چھوڑ کے جا رہے تھے. درد دین یہ نہیں تھا کہ حسین اپنے بھائی کی قبر چھوڑ کے جا رہے تھے. درد حسین یہ نہیں تھا کہ حسین زمین کربلا پہ ایک دن میں بھرا گھر لٹا دے گا. درد حسین یہ نہیں تھا کہ عباس جیسے برادر کے بازو کو قربان کرے گا. درد حسین یہ نہیں تھا کہ ہم شبیہ رسول کو خدا کی راہ میں قربان کرے گا. درد حسین یہ تھا کہ دین تھا مگر دین اپنے اصل مرکز سے ہٹ چکا تھا. درد حسین یہاں تھا کہ دین محمد مٹ رہا تھا. نماز تھی مگر نمازوں میں قیام خدا کے لیے نہیں تھا. روزہ تھا، روزے میں بھوک اور پیاس تھی مگر روزے میں تقوی نہیں تھا. مسلمان طواف کر رہے تھے مگر مقصد طواف کو فراموش کر چکے تھے. امت سجدہ کر رہی تھی مگر سجدے میں بندگی نظر نہیں آ رہی تھی. امت کے پاس دین تھا مگر دین بصیرت سے جدا تھا. لوگ مسلمان تھے مگر روح اسلام سے جدا تھے. یہ وہ دور تھا جو حسین اپنی زمانہ مدت امامت میں دیکھ رہے تھے. حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا. حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ باطل پر عمل کر رہے ہیں. لوگ باطل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں. حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ سیرت نبوی کو پس پش ڈال دیا گیا ہے. حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ بدعتوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے. اب حسین ایسے امام وقت کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے حسین آدم کے وارث بن کر اٹھے. حسین نوح کے وارث بن کر اٹھے. حسین ابراہیم کے وارث بن کے اٹھے. حسین ابراہیم کے وارث بن کے اٹھے. حسین موسیٰ کے وارث بن کے اٹھے. حسین عیسیٰ کے وارث بن کے اٹھے. گویا حسین تمام انبیاء کی وراثت کو لے کے زمین کربلا پہ پہنچے. یزید اپنی یزیدیت کو لے کے، اپنی نجاست و خباثت کو لے کے زمین کربلا پہ پہنچا. حسین اپنی خاندانی شرافت و کرامت کو لے کے زمین کربلا پہ پہنچے ہیں. 61 ہجری سے پہلے جنگ کا آخری مجمع تک، 61 ہجری سے پہلے جنگ کا دستور یہ تھا کہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا تھا. 61 ہجری سے پہلے طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا تھا. کثرت کا مقابلہ کثرت سے ہوتا تھا. تلواروں کا مقابلہ تلواروں سے ہوتا تھا. لشکر کا مقابلہ لشکر سے ہوتا تھا. مگر 61 ہجری کے بعد زمین کربلا پہ حسین نے طریقہ جنگ بدل دیا. اب طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں ہوگا، اب طاقت کا مقابلہ کردار سے ہوگا. ظلم و جور کا مقابلہ ظلم سے نہیں ہوگا، ظلم و جور کا مقابلہ حسین صبر سے کرے گا. اب کثرت کا مقابلہ کثرت سے نہیں ہوگا بلکہ کثرت کا مقابلہ قلت سے ہوگا. دنیا محو حیرت تھی. اللہ اکبر. دنیا محو حیرت تھی. ایسی جنگ نہ کبھی دیکھی گئی نہ کبھی دیکھی جائے گی. اور نبی کے نواسے نے زمین کربلا پہ یزیدیت کے چہرے سے منافقت کا لباس چھین کر نبی کے نواسے نے اپنے جابازوں کے ساتھ، اپنے انصاروں کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ یزیدیت کے چہرے سے منافقت کا لباس کھینچ کر ایسی شکست دی کہ وقت کا یزید پھر کبھی وقت کے حسین سے سوال بیعت نہ مان سکا. یہ یزیدیت کو اس قدر رسوا کر دیا، اس قدر زمین میں دوست کر دیا کہ پھر سوال بیعت نہیں ہے. واقعہ کربلا کے بعد، شہادت حسین کے بعد، جب سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاددار توق تھے، اور دربار کس کا ہے؟ امیر شام، یزید کا دربار ہے، مسند نشی اس کے ہیں. مگر
शिकस्त का इतना गहरा असर है कि इक़्तिदार पे बैठने के बाद भी कैदी से सवाल बैअत नहीं है। क्या कहना है, वाह वाह ये वाह वाह। हुसैन का कमाल है। और आप देखें कि बाद पैगंबर जो सिलसिला खिलाफत का चला है, और जब 41 हिजरी में इमाम हसन मुज्तबा ने जब खिलाफत को अमीर शाम माविया इब्ने अबी सुफियान को खिलाफत सौंपी, इस शर्त के साथ कि खिलाफत अपने बाद तुम आले रसूल की तरफ पलटाओगे, औलाद अली की तरफ खिलाफत पलटेगी, मगर खिलाफत का जुनून, इक़्तिदार की हवस, लालच इस कदर गालिब आई कि 20 साल के दौरे इक़्तिदार में अमीर शाम का मकसद यही रहा कि खिलाफत अब अली की तरफ नहीं जाएगी, खिलाफत अब बनी उमैया में बाकी रहेगी। और उसने अपने फासिक, फाजिर, शराबी, जानी, बदकिरदार शख्स को मुसलमानों का खलीफा। और आप देखें कि तारीख कहती है कि इसके जुल्म का दायरा फकत शाम तक महदूद नहीं था, बल्कि जुल्म का दायरा तमाम उम्मते मुस्लिमा की जहां जहां भी हुकूमत पाई जाती थी वहां इसका जुल्म का दायरा था। वक्त के इमाम की जिम्मेदारी थी। यजीद ने सवाल बैअत किया, वक्त के हुसैन से, नबी के नवासे से सवाल बैअत किया है। हुसैन ने अपना नारा बुलंद किया कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। बस मैं अपनी मंजिल पर आ गया, शाम गरीबा, शाम गरीबा। खुदा की कसम, जिस मकसद के लिए बैठे हैं आज इस फर्श पे बैठकर शाम गरीबा के, अल्लाह, शाम गरीबा की वो सैतानियां, वो बच्चे, उनके साथ अपने वजूद को शाम गरीबा में पहुंचाएं। आज हमें रसूल को उनके नवासे का पुरसा देना है। आज हमें दिलबंदे अली व फातिमा को पुरसा देना है। हाँ अजीजों, गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची कि हुसैन ने कहा कि नहीं, अगर यजीद जैसा हाकिम मुसलमानों का खलीफा होगा तो ऐसे इस्लाम पर हुसैन इब्ने अली का दूर से सलाम है। इस्लाम का ऐसा हाकिम नहीं हो सकता। सर कटेगा मगर सर यजीद जैसे फासिक व फाजिर के सामने नहीं झुकेगा। हुसैन लेके चले 82 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला फर्जंद रसूल मदीने से 28 रजब को लेके चले, और ये काफिला मक्के से होता हुआ, राह कूफा से होता हुआ, ये काफिला 2 मुहर्रम को बार देख कर भला मैं अपनी मंजिल पे आ गया, आमादा है रोने के लिए। खुदा की कसम, तवज्जो अपने आप को, अपने वजूद को ले चले शाम गरीबा में। और 2 मुहर्रम को ये काफिला वालिदे करबला हो गया है। तारीख गुजरती जाती है, एक एक दिन मौत की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि यूं नहीं कि हर एक शहीद खुद मौत की तरफ बढ़ रहा था, हर एक जानिसार मौत को गले लगाने के लिए बढ़ रहा था। और यहाँ तक के तारीख वो आ गई कि 7 मुहर्रम से साक़िए कौसर के खैमे से अल्लातश की आवाज़ें बुलंद होने लगी। अल्लाह अकबर, साक़िए कौसर है ना, जन्नत के जवानों के सरदार हैं हुसैन, और हुसैन के बच्चे अल्लातश की आवाज़ें बुलंद करते हैं। मक्तल कहती है कि ज़मीन कर, खुदा की कसम, ज़मीन करबला पे, ज़मीन करबला पे शिद्दत अतश का आलम ये था कि बच्चे करबला की ज़मीन पे चंद कदम चलते थे, गिर पड़ते थे। शिद्दत अतश का ये आलम था कि बच्चे करबला की ज़मीन पे जहन्नम ज़मीन देखते थे, अपने सीने को जमीन पर फेंक देते थे। ये थी करबला की आतश। और बताऊं करबला की आतश, बच्चों में प्यास की बेकरारी का आलम ये था कि बच्चे खैमे में जाते, मशकीजे को निकाल के सीने से लगा के खैमे का तवाफ करते। हाँ ये था शिद्दत आतश। उरूज पे पहुंची, रोज आशूरा आ गई, शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। रिवायत कहती है एक एक नासिर जमीन करबला पे हुसैन रुखसत करते जाते थे। रावी कहता है जैसे जैसे हुसैन एक एक नासिर को जमीन करबला पे रुखसत करते थे, मक्तल में हुसैन भेजते थे,
حسین کے سجدہ شکر میں اضافہ ہوتا تھا، حسین کے چہرے کا نور بلند ہوتا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ حسین ایک امانت کو، اس کی امانت کو خدا کے پاس بھیج رہے تھے. راوی کہتا ہے میں نے روز عاشورہ فقط 2 موقع ایسے دیکھے جہاں حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا. میں سمجھ میں نہیں آئی. بات یوں تھی کہ ایک ایک ناصر کو حسین مقتل میں بھیج رہے تھے، حسین کا شکر بڑھ رہا تھا، مصیبتیں بڑھ رہی تھی، حسین کا شکر بڑھ رہا تھا. مگر یہ 2 موقع کون سے تھے جہاں حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا؟ جسم کی کیفیت یوں تھی کہ جسم سے روح جدا ہو جائے گی. پہلا موقع وہ تھا جب فرزند نبی اپنے جوان علی اکبر کے لاشے میں پہنچا. رونے کے لیے خدا کی قسم حد صاحب اولاد مسائل شروع کر رہا ہوں، مسائل شروع کر رہا ہوں. توجہ، حد صاحب اولاد حسین کے ساتھ زمین کربلا پہ وہاں چلے جب حسین جیسا باپ اکبر جیسے لاش کے پاس پہنچا ہے. ہاں سنیں، ایک عالم دین یہ کہتے ہیں توجہ ساتھ چلے، حسین کے ساتھ مقتل رہے، مقتل پہنچے، حسین کے ساتھ لاش اکبر کے پاس پہنچے. عالم دین کہتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ ایک شخص روضہ زری حسین سے اس قدر تڑپ تڑپ کر دعا مانگتا ہے جیسے بہت خاص التجا رکھتا. صاحبان اولاد، ام لیلا سنیں، جملہ سنیں. ایک بہت تڑپ تڑپ کے، بہت بلک بلک کر حسین کی زری کو تھام کر وہ التجا کرتا ہے. میں نے ایک دن پوچھ لیا یہ بتاؤ تم ایک مدت سے یہاں آ رہے ہو اور زری حسین کو پکڑ کے بہت تڑپ کے بلک کے کیا دعا مانگتے ہو؟ جملہ دعا سنے، خدا کی قسم ایسے ہوتے ہیں حسین کے چاہنے والے. فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ خدا مجھے چاند سا بیٹا دے دے. خدا کی قسم سنے، اکبر کیسے پہنچے اکبر کے پاس؟ خدا مجھے ایک چاند سا بیٹا دے، اور اس چاند سے بیٹے کی محبت اتنی مجھے وجود میں بھر دے، پورا وجود اس کی محبت سے سرشار ہو جائے. اور جب وہ میرا چاند سا بیٹا عالم شباب کو پہنچے تو اللہ اسے موت دے دے. خدا کی قسم حسین کے لیے اکبر کیا تھے؟ سنیں، جب میرا کڑیل جوان عالم شباب کو پہنچے اللہ اسے موت دے دے. عالم دین کہتے وہ وقت بھی آ گیا، وہ وقت آ گیا، بچہ چاند سا ہوا، بہت محبت سے، نعمت سے، ناز و نعمت سے بچے کو پالا. اور جب عالم شباب کو وہ چاند سا بیٹا پہنچا تو اسے موت آ گئی. وہ عالم دین کو معلوم ہوا کہ دعا کرنے والے تجھے خدا کی قسم جب تک یاد آئے گا تب تک روئیں گے. توجہ، اپنے وجود کو حسین سے منسلک کرے، حسین کو منسلک کرے. روایت کہتی ہے جب پہنچے تو کہا کہ اچھا اسے موت آ گئی. حسین وہ عالم دین اس کو تعزیت دینے کے لیے، خدا کی قسم اس کے جوان بیٹے کی تعزیت کے لیے عالم دین گھر پہنچے. جب جنازہ اس کے ضعیف باپ کے سامنے جوان بیٹے کا جنازہ آیا، عالم دین کہتے ہیں وہ جوان کا لاشا جب ضعیف باپ کے سامنے آیا ہے نا تو وہ ضعیف باپ جب جوان کے لاشے پہ گرا ہے نا اٹھ نہ سکا. جب جوان کے لاشے پہ گرا ہے نا وہ اٹھ نہ سکا. میں نے اس منظر کو دیکھا. کچھ مدت کے بعد میں نے پوچھا یہ بتا تجھے معلوم تھا نا کہ جوان لاشے سے ضعیف باپ اٹھ نہیں سکتا، بتا التجا کیوں کی؟ کہ میں دیکھنا چاہتا تھا حسین لاشے اکبر سے اٹھے کیسے. میں دیکھنا چاہتا تھا حسین جیسا باپ علی اکبر کے لاشے سے اٹھا کیسا. چلاتے تھے باپ کے پیارے کدھر گئے، چلاتے تھے باپ کے پیارے کدھر گئے، اے میرے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے.
ऐ मेरी जिंदगी के सहारे किधर गए, पहुंचा के हमको गोर किनारे किधर गए। गोर कहते हैं कब्र को, चिल्लाते थे कि बाप के प्यारे किधर गए। ऐ नूर चश्म आंखों के तारे किधर गए, ऐ मेरी जिंदगी के सहारे किधर गए, पहुंचा के हमको गोर किनारे किधर गए। अंधेर है जहां न तुम्हें पाएगा हुसैन, आवाज दोगे तुम तो चला आएगा हुसैन। या बुनैया अलग दुनिया मानक लफा, मेरे लाल तेरे बाद हुसैन की दुनिया पे खाक हो। अल्लाह अकबर। ये पहला मौका था जहां हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया, जिस्म की कैफियत यूं थी कि जिस्म से रूह निकल जाएगी। दूसरा मौका वो था जब अब्बास दिनावर बनी हाशिम, जिसको हुसैन ने अपनी आगोश में पाला है, वो भाई जो हुसैन का साया रहा है, जब वो भाई बाजू कटा के आंखों पे तीर सितम खाके जब घोड़े की बुलंदी से आया है तो हुसैन को आवाज दी। हुसैन ने कमर पे हाथ रखा, अलान इनका सारा ज़हर यकी, अब्बास तेरे गम ने हुसैन की कमर तोड़ ली। मीरानीस क्या कहते हैं, मीरानीस ये कहते हैं हुसैन इस तरीके से अल्लाह शाह अब्बास पे पहुंचे हैं कि भाई कहा और भाई से लिपटे शहे वाला, भाई कहा और भाई से लिपटे शहे वाला, होठों को मला होठ पे मुंह प्यार से चूमा, रो रो के कहा आंखों खोलो मेरे शैदा, कुछ बातें करो हमसे कहो दिल की तमन्ना। हाय हाय ये मेरे सामने क्या होता है भाई, तुम मरते हो शब्बीर तुम्हें रोता है भाई। अली अकबर जैसा जवान राह खुदा में हुसैन कुर्बान कर चुके, अब्बास दिलावर जैसा भाई हुसैन राह खुदा में कुर्बान कर चुके। यहाँ तक के हुसैन मैदान करबला में यको तन्हा रह गए। हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद को आए। यहाँ तक के हुसैन ने अपने शीर खार को भी खुदा के दीन पर कुर्बान कर दिया। अब यको तन्हा नबी का नवासा है, मक्तल है जमीन करबला है, नरगए आदा है। कुछ लम्हे पहले अभी अब्बास भी मौजूद थे, अभी अली अकबर भी मौजूद थे, अभी यौन मोहम्मद भी मौजूद थे, अभी हबीब भी मौजूद थे, अभी मुस्लिम इब्ने औसजा भी मौजूद थे। हुसैन कभी मैमना देखते हैं, कभी मैसरा देखते हैं, मगर कौन है जो हुसैन की नुसरत करे। हुसैन खैमे में पहुंचे, तमाम सैलानियों से रुखसत हो चुके। बहन ज़ैनब, भाई का आखिरी सलाम, अम्मा फिज़ा, हुसैन का आखिरी सलाम। तमाम सैलानियों से हुसैन रुखसत हो चुके, मैदान करबला की तरफ जाना चाहते हैं। घोड़े पे सवार हुए हुसैन, मगर अस्पे बावफा आगे न बढ़ा। मैं जानता हूँ तुम भी प्यासे हो, मगर बस हुसैन की आखिरी ज़हमत, खुदा की कसम हुसैन की आखिरी ज़हमत जमीन करबला पे मेरी कत्लगाह तक मुझे पहुंचा दे। घोड़े ने इशारा किया, इमाम नीचे उतरे, सकीना को देखा। मालूम है सकीना क्या है? इमाम हुसैन फरमाते थे जिस घर में रबाब व सकीना ना होना तो घर हुसैन को अच्छा नहीं लगता। जिस घर में रबाब व सकीना ना होना वो घर हुसैन को अच्छा नहीं लगता। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, अपने बच्ची को प्यार किया, दुलार किया। मीरानीस कहते हैं कि ताबे सकीना का वो बैन कि नींद आएगी, शाम गरीब आए ना तो शाम गरीबा से वो वक्त रुखसत है। हुसैन हुसैन की शहादत है, शाम गरीबा आ रही है, ताकि नींद आएगी जब आपकी तूफान की बाबा। मैं रात को मक्तल से चली आपकी बाबा, फरमाया निकलती नहीं सैलानियां बाहर, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। वो कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर, फरमाते थे बस जिद न करो सदक़े में तुम पर शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी। असगर भी मेरे साथ वही सोएगी। वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना अच्छा शहे अबरार, अच्छा ना अगर कीजिए जलाने का इकरार।
باتیں میرا دل روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا رونا اب صبر کرو باپ کی جانی دیتا ہے کچھ پاس دہانی خودو ہے لب و لال یہ ہے تشنہ دہانی ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ ہم بھی تو کئی روز پیاسے ہے سکینہ محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہے سکینہ مقتل میں ہر شہید کی پیاس ملتی کیا مقتل نے بتایا حسین کتنے پیاسے تھے ہر شہید کی پیاس کا ذکر ہے مگر حسین کی تشنگی حسین زمین کربلا پہ پہنچے شجاعت علوی کے مظاہرے کیے میمنہ کی فوج میسرہ میسرہ کی فوج میمنہ الحفیظ العما کی صدائیں بلند ہوتی ہے حسین تلوار چلاتے جاتے ہیں حبیب اٹھو اٹھو حسین کی جنگ دیکھو مسلم اٹھو اٹھو حسین کی جنگ دیکھو اے میرے بیٹا علی اکبر سینے میں بچے کا کے سوئے ہو نا اٹھو اٹھو اپنی بات کی جنگ دیکھو حسین لے کے شہید کو مخاطب کرتے جاتے ہیں مقتل کہتی ہے جب حسین جنگ کرتے کرتے فرات کے اب تک ہر شہید سے کہتے تھے حسین اٹھو اٹھو حسین کی جنگ دیکھو جب جنگ کرتے کرتے فرات کے قریب پہنچے میدان تھا نبی والیوں کی چادر امام سجاد کہتے ہیں سید سجاد کہتے ہیں سنے جملہ سنے کہ بعد ایام جاہلیت میں خدا کی قسم سید سجاد کی زبان سے مصائب سنے کہ ایام جاہلیت میں جب کسی جانور کو قتل کرنا مارنا مقصود ہوتا تھا نا ارے سنے خدا کی قسم سنے جملہ یہ ماجرا ہم سن کے روتے ہیں نا سجاد زینب سے پوچھو یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ایام جاہلیت تک کی جانور کو مارنا ہوتا تھا نا جانور کو حلقے میں لے لیتے تھے اور لوگ گھیر کر جس کے ہاتھ میں بھالا ہوتا تھا جانور جدھر کا رخ کرتا تھا نا ادھر اس کو بھالا مارا جاتا تھا زمین کربلا پہ ایام جاہلیت کے بعد کو پلٹایا گیا نبی کو نوازے کو حلقے میں گھیر لیا گیا اس طرح مارا گیا تم پہ ہمارا سلام کربلا کے جانے سالوں تم پہ ہمارا سلام جب تک یہ جانے ہے نا یہ جانے تم پہ
کہ میں ایک بلندی سے دیکھ رہا تھا کہ حسین گھوڑے پہ کبھی داہنی جانب جھک رہے تھے کبھی بائیں جانب. خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا, مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حسین کبھی داہنی جانب کیوں جھکتے ہیں, حسین کبھی بائیں جانب کیوں جھکتے ہیں. میں نے دیکھا ارے حسین جب چاہتے تھے گھوڑے سے زمین سے آئے ظالم داہنی جانب پیسے لے کے گیا تھا. حسین کی مرضی آتی داہنی جانب حسین اٹھتے, ظالم نیزے کی علی سے حسین کی مرضی آتی. حسین چاہتے تھے کہ گھوڑے کی بلندی سے بائیں جانب سے زمین کربلا پہ آ جائے اور ایک جانب بائیں جانب نیزہ لے کے کھڑا تھا. حسین کے مرضی آتی. نبی کے نواسے کو نبی کے نواسے کی پسندیاں ہیں اور فاطمہ میرے حسین میرے غریب حسین بہت محنت سے چکیاں پیس کے پالا ہے میرے حسین. زمین کربلا حسین نیچے آئے ہیں. معلوم ہے بات کیا کہتی ہے؟ جملہ سنیں حسین کی شہادت سنیں, حسین کی مقتل سنیں, وہ مقتل جسے حسین نے آباد کیا ہے نا, مقتل سنیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جب فاطمہ کا لال جب گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آیا ہے نا, حسین کی کمر تو پہلے ہی شکستہ ہے. حسین کی کمر تو پہلے ہی شکستہ ہے. جب وہ گھوڑے کی بلندی سے زمین پر نبی کا نواسا آیا ہے, حسین کا چہرہ لہو میں تر تھا. حسین چاہتے ہیں سنیں مقتل سنیں, حسین چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کے لہو کو صاف کرے. ایک سنسناتا ہوا تیر آیا حسین کے پیشانی. ابھی حسین نے چہرے کے لہو کو صاف کیا ہے, دوبارہ تیر آیا ہے نا, حسین کا چہرہ خون سے خراب ہو گیا. وقت کے امام کہتے ہیں سلام ہو میرا شہید جس کا چہرہ کے خون سے تر ہو گیا. حسین زمین کربلا پہ فاطمہ کو پرسہ دینا ہے نا. ابو بصیر کہتے ہیں امام نے کہا بصیر میں حسین کو روتے نہیں ہوں. مولا دیکھیں میری آنکھوں میں آنسو ہے. نہیں ابو بصیر ایسے نہیں روتے, ابو بصیر ایسے نہیں روتے, ابو بصیر ایسے نہیں روتے. میرے حسین کو ایسے رو جیسے میری جن فاطمہ. ابھی شام غریبہ نہیں آئی ہے, ابھی شام غریبہ کا منظر بیان کروں گا. حسین کا چہرہ دوبارہ لہو سے تر ہو گیا. حسین نے زمین کربلا پہ سجدہ کر, سجدہ آخر ہے حسین کا, سجدہ آخر ایسا سجدہ زمین کربلا پہ کیا قیامت تک کوئی سجدہ حسین جیسا نہیں کر سکا. ایسی بندگی, ایسی نماز, ایسا صبر, ایسا حوصلہ زمین کربلا پہ حسین بے یار و مددگار حسین. ہاں سنیں ایک ایک لئی عمر ساتھ سنیں عمر ساتھ کہتا ہے جو حسین کا سر کاٹے گا نا. میں نے کہا کربلا میں سب شہید کی پیاس, جہاں سمجھ میں آئے گا وہ جملہ, ہر شہید کی پیاس ملتی ہے نا. کربلا میں حسین کی پیاس کہیں نظر آئی, یہاں معلوم چلے گا حسین کی پیاس. جو حسین کا سر قلم کرے گا نا منہ باندھ کر. اب حسین زخموں سے چور ہے. شبس آگے بڑھا, حسین نے داہنی آنکھ سے کھول کر شبس کو دیکھا. شبس کی آنکھوں سے تلوار چھوٹ گئی. کسی نے پوچھا تلوار کیوں چھوٹی؟ کہا حسین نے ایسا دیکھا جیسے نبی دیکھ رہے ہو.
حسین نے مجھے ایسے دیکھا جیسے نبی نے مجھے دیکھا. چلتا ہوئی تلوار چھوڑ دی, دوبارہ لئی بڑھا. حسین نے دونوں آنکھوں کو حسین نے کھول کے دیکھا, تلوار چھوڑ دی. اور کیا دیکھا؟ جیسے علی دیکھ رہے ہو. بلا کر شمر اپنے تلوار کو کند کچا ہوا. حسین کے خدا کے قدم یہاں سنے, جملہ سنے, یہاں مقتل سنے, یہاں حسین کا درد یہاں دکھے گا. حسین نے اپنا درد مقتل میں بیان نہیں کیا. شہادت سے سنو, حسین کی مصیبت یہاں سمجھ میں آئے گی. جب شمر ہے نا, جب شمر حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا, حسین نے آنکھیں کھولی. کا شمر, کیا تو اس گلے کو اتنی آسانی سے کاٹے گا جس گلے کو نبی بوسا دیتے تھے؟ شمر یہ گلا اتنے آسانی سے نہیں کرے گا, اس گلے کو نبی بوسا دیتے تھے. حسین کی باتوں کو سنا, شمر سینے سے اتر گیا. اب معلوم ہے غصب کر دیا, خدا کی قسم مقتل میں غصب کر دیا. غصب یوں کیا کہ حسین کو سینے کے بل مقتل میں لٹا دیا گیا. یہاں جملہ سمجھ میں آئے گا. اب سینے پہ سوار تھا شمر. امام نے کہا شمر کیا اس گلے کو یوں کاٹے گا, اس گلے کو نبی بوسا دیتے تھے. اچھا اس گلے پہ خنجر نہ چلے گا. شمر اتر گیا, سینے کے بل حسین کو زمین کربلا سے پلٹ دیا. دونوں اب جو خنجر چلا ہے نا, مجھے بتاؤ کہ یہ منظر کون دیکھے گا؟ حسین کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر کون دیکھے گا؟ کیا آدم اس منظر کو دیکھیں گے؟ کیا نوح اس منظر کو دیکھیں گے؟ یہی وہ آزان تھی نا, مقتل میں لوگ کہہ رہے تھے حسین کا سر جلدی کاٹو, نماز مغرب ادا کر دو. ساتھ کہتا تھا ارے حسین کا سر جلدی طلب کرو, نماز مغرب ادا کر دو. عباس مر گئے, علی اکبر جدا. مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ہاں خنجر چلا. کون اس منظر کو دیکھے گا؟ آدم کا اس منظر کو آپ دیکھیے گا, ابراہیم کا اس منظر کو دیکھیے گا. ابراہیم آپ نے بھی اپنے گلے, اپنے فرزند کے گلے پہ خنجر تو چلایا, مگر آپ کی آنکھوں میں پٹیاں تھیں. اس منظر کو کون دیکھے گا؟ عیسیٰ روح اللہ کا اس منظر کو آپ دیکھیے گا. یا نبی اللہ, اس منظر کو کون دیکھے گا کہ حسین کا خشک گلا ہے اور شمر لئی کا خنجر ہے؟ کون دیکھے گا اس منظر کو؟ عجب نہیں کہ کسی میں یہ تاب نہیں ہے, کسی میں یہ تاب نہیں ہے, یہ جرات نہیں, وہ سینہ نہیں کسی میں کہ نبی کے خشک گلے پہ چلتا ہوا کوئی خنجر دیکھ سکے. روایت کہتی ہے کہ عجب نہیں کہ خنجر چلا ہوگا نا. ایک ماں کہتی ہو میرے لال سب جائے, میں تجھے چھوڑ کے مقتل سے نہ جاؤں گی. روایت کہتی ہے کہ شہادت عباس کے بعد نہ معلوم
حسین نے عباس کو کتنی بار یاد کیا، مگر ایک موقع ایسا ملتا ہے جہاں عباس کو اتنی تڑپ سے حسین یاد کر رہے تھے جو کسی موقع پہ نہیں۔ ارے شمر کا خنجر چلتا تھا بھیا عباس، خنجر چلتا تھا بھیا عباس، بھیا عباس۔ صورت میں جدائی ہو گئی، زمین و کربلا ہلنے لگی، وطن الحسین بے کربلا، جو بے حل حسین بے کربلا، زمین کا پنجتن کا زمین سے خاتمہ ہو گیا، زمین کربلا رسنے لگی۔ پھپھی اماں ذرا شام غریبہ آ گئی، پھپھی اماں زمین کیوں لگتا ہے، ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے گا۔ حسین امت نے ایک کلمہ گو نے اپنے نبی کے نواسے کا سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا۔ کتنا بڑا ظلم، اور کاٹ کے نماز جماعت ادا کر رہے تھے۔ کیا ظلم کی انتہا یہاں پہ ختم ہو گئی یا آغاز ظلم ہوا؟ کیا حسین کا سر نیزے پہ بلند کر کے ظلم رک گیا یا نہیں ظلم بڑھا؟ ظلم کی آغاز یہاں سے شروع ہوا نا، کیا ظلم کہاں تک بڑھا؟ ظلم یہ بڑھا کہ ان شہداء کو سروں کو تن سے جدا کرو۔ ظلم یہاں پہ ٹھہرا نہیں، ظلم آگے بڑھا، سر کو تن سے جدا کیا۔ اچھا پھر نوکے نیزہ پہ، کیا ظلم اب رک گیا؟ کہا نہیں، ظلم نہیں رکے گا۔ ان نبی زادیوں کی خیمے دیکھتے ہو، خیمے کو لوٹ لو، آگے شام غریبہ آگے، ارے خیموں کو دیکھتے ہو نا، خیمے کو لوٹ لو، خیمے کو لوٹ لو۔ اچھا عمر ساتھ کا لشکر بڑھا خیمے کو لوٹنے کے لیے۔ اچھا کیا فقط خیمے لوٹے؟ نہیں، فقط خیمے نہیں لوٹے، فقط خیمے نہیں لوٹے گا، پھر نبی زادیوں کے سروں سے چادریں ملیں۔ ارے سنو جملہ، سنو مقتل، سنو شام غریبہ، سنو مقتل کہتی ہے نا، شمر نہیں اپنے نیزے کو لے کے جب زینب دلگیر کی طرف بڑھا ہے نا، سنیں، جب زینب دلگیر کی طرف شمر اپنا نیزہ لے کے بڑھا تو جیسے جیسے شمر کے خنجر میں زینب کی چادر الجھتی تھی نا، ویسے ویسے زینب اپنی چادر کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ چادر شمر کے خنجر میں لپٹتی تھی اور حسین کی بہن زینب چادر کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ جب شمر نے دیکھا کہ زینب چادر کو نہیں چھوڑتی ہے نا، سازیانہ میں گایا، زینب نے بار چادر چھوڑی، برات کا روک لیا، بھیا زینب کی چادر، بھیا زینب کو مدینے سے پہلے میں لے کے آئے تھے نا، مدینے سے چلے تھے، زینب کے سر پہ چادر تھی، زینب کی چادر سلامت تھی۔ بھیا دیکھو، بھیا دیکھو زینب کو لے جا، بھیا دیکھو، بھیا دیکھو زینب کو لے جا۔ خیمے میں آگ لگی، حمید کہتا میں نے دیکھا جب خیمے میں آگ لگی، ایک بیوی دوسرے خیمے سے، دوسرے خیمے تیسرے خیمے سے، میں نے دیکھا ایک بچی کو دیکھا جس کے دامن میں اللہ اکبر خدا کی قسم تصور۔ چلے شام غریبہ، چلے اپنے وجود کو بی بی سکینہ سے منسلک کرے۔ میں نے دیکھا کہ بی بی کے دامن میں آگ لگی ہے، ارے کبھی مقتل میں دہری طرف دوڑتی تھی، کبھی بائیں طرف دوڑتی تھی۔ میں نے بڑھ کے چاہا کہ دامن کی آگ کو بجھاؤں، میں نے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ میں نے پھر کوشش کی، آج تو بجھا دی۔ جب میرا رویہ اتنا بہتر پایا تو بیوی کہتی ہے یہ بتا تو نے بہت عظیم رحم کیا ہے مجھ پر، یہ بتا دے کہ نجف کا راستہ
रहम करने वाले, मेरे दामन की आग तुमने बुझा दी, अल्लाह तुमने जज़ाए खैर दे। मुझे ये बता कि नजफ का रास्ता किधर का बीबी, नजफ जाके क्या करोगी? अरे नजफ दादा लिया दादा, मैंने देखा जब बीबी मैंने पूछा बीबी नजफ जाके क्या करोगी? नजफ जाके देखो शिमर के तमाचों की शिकायत करूंगी। अरे देखो जब बात सजा के पहनाए हुए गोशवारे शिमर ने छेड़ लिए, अरे फूफी के सर से चादर, अरे सैलानियों के सरों से चादर, नजफ जाऊंगी। हाँ मक्तल शाम गरीबा, खैमे में आग लग गई, सरों से चादरें छीन ली गई। आज जिसके सर को कभी आसमान में खुले सर ना देखा, क्या चादर यूं छीना करते हैं? जिनके घराने से पर्दे का हुक्म आया, उसी घराने की औरतों के सरों से चादरें छीन ली, चादरें छीन ली। जज़ाकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय शहीदाने करबला के। जुल्म यहाँ पर रुका नहीं, जुल्म और बढ़ा, जुल्म और बढ़ा, जुल्म और बढ़ा। अब जब खैमे की रात, गरीबों की शाम, मुसीबतों की शाम, बेकसों की शाम, प्यासों की शाम। अरे करबला के बच्चे प्यासे हैं, अभी भी करबला के बच्चे प्यासे हैं। 3 दिन से कि खैमे में पानी ना था ना, बच्चे करबला की शाम गरीबा में जहाँ पे नम जमी देखते थे वहां पे जाकर लेट जाते थे। सैलानियां खैमे जब जल चुके थे ना, उसकी रात पर बैठी हुई सैलानियां। अब अब्बास नहीं है, अब अली अकबर नहीं है, अब औनो मोहम्मद भी नहीं है। अरे भरा घर लुट गया, नबी का घराना लुट गया। हाँ मक्तल ये कहती है कि जब सारे, अब हमीद कहता मैंने देखा कि अली की बेटी अब सालारे काफिला है। जब अली की बेटी को मैंने देखा सालारे काफिला है तो टूटा हुआ नेज़ा मक्तल से उठाया, बच्चों की पहरादारी शुरू है। ज़ैनब एक तरफ, उम्मे कुलसूम एक तरफ है, दोनों पहरादारी कर रही हैं। एक मर्तबा उम्मे कुलसूम से कहती है, देखो देखो भैया की अमानत सकीना नजर नहीं आती है, भैया की अमानत सकीना नजर नहीं आती है, यहाँ ठहरो हम ढूंढ के आते हैं। दोनों साथ साथ चलने लगी, आवाज देती है बेटी सकीना कहाँ हो? एलैया एलैया सकीना, सकीना मेरी जान किधर हो? मक्तल में बढ़ती है, सकीना को आवाज देती जाती है। जब नशेब की तरफ पहुंची है ना, क्या देखा? लाशें बेसर है, तीरों पर लाशा मुअल्लक है, जिस्म है जिस्म पर सर न था। सकीना अपने बाबा के सीने से लिपटी है, करीब पहुंची, लाशें बेसर से आवाज आई, बहन ऐसा बोलो। सकीना को अभी नींद आई है, मैंने बेदार किया, पूछा बेटी सकीना इतना बता रहा, जिस्म की पहचान तो सर से होती है, इस तो लाशे पे सर ना था, ये सर कैसे पहचाना? काबू भी अम्मा जब बाबा के सर को रात करते हुए चली, इसी लाशे पे सर से आवाज आ, बस एक मंजर शाम गरीबा तमाम। ऐ हबीब जाओ तुम पे हमारा सलाम, बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। बस आखिरी बंदर ज़ैनब पैदा कर रही है, पैदा करती क्या देखा कि नजर से एक सवार बढ़ता चला आ रहा है। ज़ैनब मुतवज्जे हो गई, नेज़े की यानी पे गिरफ्त को पकड़ लिया, सवार बढ़ता जाता है, सवार करीब आया, ठहर जा वही ठहर जा, कुछ बचा नहीं है, लूटना है ना, कल आकर लूट लेना। अभी बच्चे प्यासे सोए हैं, थके बच्चे सोए, वापस चला जा। सवार ने बात ना सुनी, ज़ैनब की तरफ बढ़ता हुआ सवार चला आया। जैसे जैसे सवार करीब आ रहा था ना, ज़ैनब के चेहरे का रंग बदल रहा था, तेवर बदलते जा रहे थे। ज़ैनब आगे बढ़ी, लजा में फर्श पे हाथ डाल दिया, पता नहीं अब्बास की बहन हूँ, अली की बेटी हूँ, तुझे हुक्म देती हूँ, रुकता क्यों नहीं है? सवार ने नीचे उतरा, चेहरे से नकाब पलटा, अरे बेटी ज़ैनब बाबा अली आया।
आप सो जाए और चली है, प्यासों को लेके चली है। करबला के सारे बच्चे प्यासे हैं ना, भूखे बच्चे हैं। मैंने रिवायत कहीं पढ़ी तो नहीं, मैंने सुना जरूर है कि आपके साथ हुआ कि चलो इन बच्चों को कुछ पानी देते हैं, कुछ आबो दाना देते हैं। ये बच्चे 3 रोज से इन बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। अब लेके वो काफिला, वो पानी, वो आबो दाना शाम गरीबा लेके आया सकीना के हाथों में। जब पानी का कूदा आया है ना, सकीना ने पानी नहीं पिया, मक्तल की तरफ गई। पूछा बेटी मक्तल क्यों जाती हो? अम्मा पहले छोटे